ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ویئرز, میں نے آپ کو بتایا کہ آج بہت سی ٹیکنیکل باتیں ہوں گی یہاں پر, کیونکہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں ایک آئی ٹی ٹائکون جن کا شمار پاکستان میں آئی ٹی کے بانیوں میں آپ ان کا نام جو ہے نا شامل کر سکتے ہیں, اور بہت رسکس لیے انہوں نے زندگی میں, اور ایک جہاد ان کا چل رہا ہے ایک ایسی فیلڈ میں جدھر آپ کو پتہ ہے وسائل بھی کم ہیں, جدھر مین پاور بھی کم ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بھی بہت سے پرابلمز ہیں. سو ایک کانسٹنٹ اسٹرگل اور اس کے بعد سکسیس اینڈ دین نیور لکنگ بیک. یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ سلیم غوری صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم ٹو مینا بازار. آپ ایک ایسی خاتون سے آج بات کریں گے جن کو کمپیوٹر بھی آن نہیں کرنا آتا. یہ سب ٹیکنالوجی کے بیس پہ تو آپ کر رہی ہیں. بس یہ کوئی اور کر رہا ہے نا, یہ میں نہیں کر رہی ہوں. جب میں نے خود کرنا ہوتا ہے تو مجھے بالکل پتہ نہیں چلتا. موسٹ پیپل یہی سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کوئی بہت بڑا حوبہ ہے یا مشکل ہے, لیکن انٹرسٹنگ نہیں, ہماری زندگی میں اس کا دخل اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم ایون سوچے بغیر بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا, تو اب میں ذرا ویورز کو بتاتی چلوں, کیونکہ آپ کے کام سے تو بہت لوگ واقف ہوں گے. مطلب آپ نے تو پوری دنیا کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے ماشاءاللہ سے. آپ کی جو کمپنی ہے نیٹ سول, سلیم غوری صاحب, ان کا جو فیملی کنسرن ہے نیٹ سول, اٹ ہیز برانچز پروبلی آل اوور دا ورلڈ, اینڈ یو ور ٹیلنگ می امریکہ اینڈ یو کے اینڈ بیجنگ. اینڈ اس وقت عائشہ ماشاءاللہ ہماری پریزنس جسے کریے یا جس کو گلوبل فٹ پرنٹ کہتے ہیں, وہ میجر فیکٹری یو ایس اے ہے, بگ سیٹ اپ دیر. یورپ کو ہم یو کے سے دیکھتے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو اس وقت انٹرسٹنگ پہلو ہے چائنا ہے. اچھا, ہماری لاسٹ فیو ایئرز میں چائنا ہیز کم اپ ایز دا میجر کسٹمر بیس فور نیچرل, اینڈ میرا خیال ہے کہ اور بھی پاکستانی کمپنیز چائنا کو دیکھ رہی ہیں. اور دیکھیں ایک پاکستانی کمپنی, یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک, ہاں یہ نیٹ سول کی, میں نے کہا کوئی چائنا کی شاید تصویر لگ گئی, لیکن یہ نیٹ سول فیملی ہے. آپ لوگ ساتھ ساتھ ویژولز دیکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو کچھ مس نہ ہو جائے. ہم چاہ رہے ہیں کہ باتیں بھی بہت ہوں اور ویژولز بھی آپ بہت دیکھیں. اور ایک پاکستانی آئی ٹی کمپنی, جو کہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کو کیا پتا آئی ٹی کا, لیکن ایک پاکستانی آئی ٹی کمپنی نیٹ سول نے ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے کاروباری گروپس, جن میں ٹویوٹا ہے, مرسیڈیز بینز ہے, نسان ہے, بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ سب نیٹ سول کا تیار کردہ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. رائٹ؟ یس, اٹ از ٹرو, اور یہ حقیقت ہے, اور یہ ایک پریزنٹ ہمارے لیے بھی ایک خواب آپ دیکھتے ہیں نا, یہ اس کی تعبیر ہے for the last 13 years. اور نیچرل کی لائف کو اتنی بڑی نہیں ہے, صرف 13 سال کا شارٹ پیریڈ ہے. میں اس میں بتاؤں, آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی, how do you see success, میں کہتا ہوں اس پہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, میں آپ کو ادھر انٹرپٹ کروں گی, کیونکہ آپ نے جب کہا نا 13 سال ہو گئے, تو میں صرف ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ I had the honor کہ میرا پہلا ایک وہ جو کہتے ہیں نا وی آئی پی ایونٹ جو میں نے کنڈکٹ کیا تھا, میں نے ہوسٹ کیا تھا. وی آئی پی ایونٹ مطلب جہاں ہیڈز آف اسٹیٹ آ رہے ہوں, وہ ان کی کمپنی کی 5th اینیورسری تھی نیٹ سول کی. اینڈ آئی مین ایون دین یو ہیڈ سو مینی کلائنٹس. اٹ واز جسٹ 5 years old, but you had so many clients. Sometimes you're lucky. We were lucky. یہ آپ سارے مطلب 7 کے 7 بھائی ماشاءاللہ بہت لگے. اتنی بڑی کمپنی چلانے کے لیے 7 بھائیوں کی بہت ضرورت ہے. And your father ماشاءاللہ. And your father ماشاءاللہ. جی, so how did it all start? اچھا, سب سے پہلے تو we have to go back a little bit. میرا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ 30 years کا ہے. اچھا, یہ بہت ضروری ہے لوگوں کا سمجھنا کہ کسی چیز میں بھی جب تک آپ ایکسل نہیں کریں گے, ٹائم نہیں دیں گے, آپ اس پہ you cannot succeed to that extent. And Salim sir, 30 years ago you chose IT. دیکھیں, میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پیٹرولیم انجینئرنگ کی ہے. Right. while I was doing my petroleum engineering, جب میں کر رہا تھا تو مجھے ایک لینگویج اس پہ دی کمپیوٹر کی, فورٹرن لینگویج. اس وقت اٹس امیزنگ کہ کس طرح مجھے اس نے اپنے گرد کھیر لیا. میں بات کر رہا ہوں 1974 کی, جب کمپیوٹر آپ کے بڑے بیسکس تھے. بالکل بالکل. I don't know what happened to me, مجھے کیا ہوا, میرے ذہن میں کیا ہے کہ میں نے سب چھوڑ کے کمپیوٹر پہ لگ گیا. بہت لکی تھا, مجھے سٹی بینک میں جاب مل گیا سعودی عرب میں 79 میں, کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, وہ بھی ایک فیصلہ تھا میرا. اس سے پہلے میرے پاس بہت اچھا جاب تھا, بہت اچھی میری سیلری تھی. مجھے سٹی بینک سے بلایا گیا کہ آپ نے اپلائی کیا ہے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں جاب کے لیے, آپ جاب کریں گے. جب انہوں نے پیکج بتایا, میرا ہاف پیکج تھا جو مجھے آلریڈی مل رہا تھا. اچھا, میں سمجھتا ہوں زندگی میں فیصلوں کا بڑا دخل ہے. میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنی اچھی جاب چھوڑ کے لیکن کمپیوٹر فیلڈ میں جاؤں گا, بے شک تنخواہ آدھی ہو. اور آپ نے رسک لیا نا, رسک بھی لیا اور تنخواہ بھی آدھی کر لی, اور اپنی فیملی کو بھی میرا آدھا مجھے وہ کرنا پڑا. لیکن آئی بلیو کہ زندگی میں آپ فیصلے جو کرتے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کو کچھ سالوں میں نظر آتا ہے. وہ میرا ایک فیصلہ 30 سال پہلے کا آج آپ کے سامنے.
اچھا 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 اچھا. اب کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ لوگ بھی رسکس لیں, وہ لوگ بھی ایسے لائف چینجنگ فیصلے کریں, کس طرح سے ہاؤ کین پیپل ایکسیل ان دیئر فیلڈ؟ آپ کے پاس تو کوئی ٹیکنیکس, کوئی ٹپس ہوں گی, اس کو بھی آپ اس کا بھی ایک سافٹ ویئر بنا دیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو سمپل ٹیکنیک ہے, یہ تو ہمارا ذہن ہے. اچھا, کہ آپ کا بلیف بہت ضروری ہے. یو مسٹ بلیو ان وٹ یو ڈو, یا یو مسٹ بلیو ان جو آپ کو کرنا ہے. دیکھیں کبھی آپ یہ نہیں سکتے کہ آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کو نہیں دیکھا جاتا, نہ دیکھا جائے. ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کچھ عرصہ پہلے, میرے بچے آئے ہوئے تھے اسکول کے, بہت مجھ سے امپریس تھے, میرے آفس بیٹھے مجھے دیکھے جا رہے دیکھ رہے ہیں. مجھے پوچھتا سر میں ایک سے سوال کروں کیا کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا بہت سے فیلئرس. میں کہا جب تک آپ فیل نہیں ہوگے ملٹیپل ٹائمز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا اچھا, سو ویورز کاؤنٹ کریں کہ کتنی دفعہ فیل ہوئے ہیں آپ؟ بہت دفعہ. اچھا, یہ آپ کی تصویر ہے, یہ مجھے لگ رہا تھا کہ امریکہ کی تصویر ہے آپ. اچھا, میں یہ بتانا بھول گئی کہ سلیم صاحب اتنے رسک ٹیکنگ کام کر رہے ہیں اور اتنے بڑے امپائر کے یہ مالک ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ آنرری کاؤنسل جنرل ہیں آف آسٹریلیا. جی بالکل صحیح. اچھا اوکے, وہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے, ویری آنرڈ ٹو بی اپوائنٹڈ. اس میں کیونکہ میں آسٹریلیا میں رہا ہوں تو انہوں نے آسٹریلین جھنڈے کے ساتھ شاید جی جو میرا جاب تھا اس کے ساتھ بھی جاب تھی. گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ یہ سب شروع کیسے ہوا. سنا میں آسٹریلیا میں تھا 90s میں, اور بہت سکسیسفل میری کنسلٹنسی تھی ٹیکنالوجی آئی ٹی میں. اچھا, ایک جو فرسٹریشن مجھے ہوئی کچھ سال میں دیکھا کہ کانسٹنٹلی انڈین کمپنیز کے کنسلٹنٹ ہماری کمپنی میں آتے تھے اور بڑی تعداد میں آ کے پروجیکٹس دیتے تھے, کام دیتے تھے. اور کئی سال تک میں دیکھتا رہا کہ کوئی پاکستانی کمپنی آج تک مجھے نظر نہیں آئی. وہ فرسٹریشن بہت بڑھتی گئی, حتیٰ کہ 96 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس موو مائی فیملی بیک ٹو پاکستان اینڈ لیٹس سی کہ کیا پاکستان سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. وہ ایک خواہش لے کے میں پاکستان 96 میں آ گیا. آ کے میں پاکستان سے بہت عرصے سے باہر تھا, پاکستان میں 20 سال سے باہر تھا. پاکستان آیا, لاہور آیا, لاہور میرا شہر ہے, اٹس اے بیوٹیفل سٹی. لاہور آ کے میں نے شروع کیا, کئی مہینے تک کچھ نہیں, لوگ مجھے کچھ جانتے نہیں. آ کے میں بڑا اپنے خوابوں میں کہ جی میں تو آگے بڑے تیر مار دوں گا اور میں تو بڑا کام شروع کر دوں گا. کئی مہینے تک لگاتار میں آفس جاؤں, nobody will call me, nobody will know me. یقین کیجیے ایک دن میں اپنی وائف کو کال کیا کہ پلیز مجھے روز ٹیلی فون کر دیا کرو تاکہ آفس کی بیل تو بجے, کوئی کال تو آئے کہ یو نو وی آر لائیو, وی آر سروائیونگ. And poor girl, she used to call me 2 times a day just to bell دیکھتی, تو بڑا مجھے اٹھاتا تھا, this is Salim Bari, what can I do for you? Oh God! And for few months that happens. But I believe کہ you are at the right place at the right time. ایک بڑی ایک کہتے ہیں نا ایک کال ایسی آئی جو آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. ہاں, وہ کون سی کال تھی؟ مطلب how did the breakthrough happen? میں تو اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں سسپینس سے کہ مطلب جہاں فون ہی نہ بجتا ہو وہاں فون بجنا بند نہ ہو رہا ہو. ایک فون بجا, اس میں وہی 7 بھائیوں والی کہانی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی مرسیڈیز بینز کے لیے کام کر رہے تھے, وہ بھی کمپیوٹر میں ہی ہیں. اینڈ اتفاق سے وہ تھائیلینڈ گئے اور وہاں ایک پروجیکٹ کر رہے تھے. اینڈ سڈنلی ہی کالڈ می کہ یار سلیم ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی ہے, کین یو ہیلپ اس؟ میں نے کہا یس, واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ کہہ رہے یار ہمیں کچھ لوگ چاہیے اس فیلڈ میں, آپ وہ لوگ لا سکتے ہیں؟ میں کہا جی ہم تو بڑے ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے. کہ یقین کیجیے میں اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں تھا. میں کہا جی آپ وی کین برنگ, سو اس لیے کہ وائی ڈونٹ یو کم ٹو تھائیلینڈ؟ سر میں تیاری تھائیلینڈ کی کر رہا ہوں کہ مجھے تھائیلینڈ جانا ہے. اچھا کمپنی صرف 4 منتھ اولڈ ہے, کمپنی کے پاس کوئی ریزیومے بھی نہیں ہے, کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے, کوئی پروفائل بھی نہیں ہے, کوئی کام بھی نہیں کیا. وٹ ڈو آئی ڈو؟ اور آپ نے انیشلی انویسٹ کیے تھے 20 لاکھ ٹوٹل. وہ کہنا تھی ویسٹ بھی وہ تو خیر تھوڑے میں ہوتے گئے, بٹ ٹوٹل کہنا. کوئی کمیٹی ڈالی تھی؟ یقین کچھ ڈالی تھی. کچھ دوستوں سے پکڑے, میری بیوی نے کوئی سیونگ کی بھی تھی ساری نے, وہ ڈال دیے. آپ نے ان کی سیونگ سے سٹارٹ کیا, اسی لیے دیکھیں آپ کا کام. میرے بھائی کی انویسٹمنٹ تھی, انہوں نے بیچارے بڑے اچھے تھے وہ, حالانکہ انہیں آئی ٹی آپ کی طرف وہ بھی کہتے ہیں یار مجھے آئی ٹی نہیں پتا, بٹ سم ہاؤ ہی ہیڈ ٹو بلیو ان می. اینی وے وہ دیٹ کال کیا, میں گو بیک ٹو دیٹ کال. اب مجھے جانا ہے تھائیلینڈ, مرسیڈیز بینز سے ملنا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو وٹ ڈو آئی ڈو؟ سو وٹ آئی ڈیڈ, آئی میڈ اے ہارڈ کارڈ فولڈر, اس میں نے اپنی ایک تصویر لگائی اور اپنا ریزیوم اس پہ پرنٹ کرا دیا. اچھا, اگر آپ وہ دیکھیں اٹس اے ویری فنی picture and a very funny folder because it just says that وہ نہیں ہے بھائی ہمارے پاس. یار I wish I would have brought it. وہ نہیں ہے. اچھا اچھا, پھر اس میں میں نے لکھا کہ جی سلیم باری کی کمی تو بالکل نہیں ہے, لیکن سلیم باری کا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے. سو آئی وینٹ, میں بینکاک چلا گیا. اچھا بینکاک میں کیونکہ وہ کمپنی نہیں تھی تو ان کو آفس نہیں تھا, وہ ہوٹل میں تھے. تو میں نے پہنچنے کے بعد آئی کال دا ایم ڈی پیٹر,